یہ جو ابھی آپ نے ڈبل اسٹینڈرڈس کی بات کی نا, اس سے مجھے ایک اور بات یاد ہے کہ بچپن سے سنتے آئے ہیں, اور جب بھی کسی سے پوچھا جائے نا آپ کو سب سے برا کون لگتا ہے یا کیا بات سب سے بری لگتی ہے, تو ہر بندہ کہتا ہے منافقت مجھے بہت بری لگتی ہے. ہمارا چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتے ہوئے ہماری منافقت ہمارے اندر نظر آتی ہے. ہم سوچتے کچھ ہیں, بولتے کچھ ہیں, کرتے کچھ ہیں اور چاہتے کچھ اور ہی ہیں. تو بڑا ایک سمپل سا ہمارا پرابلم ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب ہم نماز ہی پڑھنے جاتے ہیں, باقی چیزیں بھی کرتے ہیں, میں اکثر سنتا ہوں اور جب میں پڑھتا ہوں تو آئی سیریسلی ڈونٹ نو ہو ابھی کڈنگ, بیکاز رب کہتا ہے میں تم کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں. اور اس کے باوجود ہم ایک انوائرمنٹ ہم نے ایسا بنا لیا جو بہت کنڈیوسو ہے ہپوکریسی کے لیے, اور منافق کے بارے میں اتنی کلیئر چیزیں ہیں کہی گئی ہیں اور اتنی خطرناک چیزیں کہی گئی ہیں. اور چلتے پھرتے میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں اگر میں اچھا آدمی ہوں تو بڑی اچھی بات ہے, اگر میں برا آدمی ہوں تو کم از کم مجھے پتہ ہے میں برا ہوں, میں اچھائی کی طرف چلا جاؤں گا. لیکن اگر میں منافق ہوں تو نہ میری دین رہا نہ دنیا رہی. سو منافق کے بارے میں اور منافقت کے بارے میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کیجیے, کیسے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے اپنے اندر ہم نے, اینڈ دین واٹ کین وی ڈو اباؤٹ اٹ. انشاءاللہ آئی ہوپ یہ سبجیکٹ باقی سب کے لیے کلیئر ہو. یہ بہت اہم سبجیکٹ ہے کیونکہ قرآن میں جب غصہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ بھی حق پر آتا ہے, یعنی وہ زیادتی میں نہیں آتا. جلال میں جب آتے ہیں قرآن میں منافق سے زیادہ کسی پر غصہ نہیں ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, یعنی آگ کا سب سے لوئسٹ لیول منافق کے لیے ہے. ہمیں یہ لفظ کیجولی استعمال نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, کسی کے لیے یا اپنے لیے اتنی آسانی سے یہ لفظ استعمال کرنا ہماری اپنی زیادتی ہے. یہ بہت سیریس معاملہ ہے. پہلی بات اس میں جو ایک ایکسیم کی حیثیت سے ہے, ایک پرنسپل کی حیثیت سے ہے, وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منقول ہے, ما امینہ الا منافق وما خافہ الا مؤمن. کوئی بھی انسان جو اپنے اندر یہ احساس کرے کہ میں تو منافق ہو ہی نہیں سکتا, وہی منافق ہے. اور جو انسان سمجھے اس کو ڈر لگا رہے کہ کہیں میں منافقت کا شکار تو نہیں ہو گیا, وہی مومن ہے. یعنی اگر آپ کو فکر ہے تو مبارک ہو, یہ فکر آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات, قرآن نے اس کو دل کا مرض بتایا, فی قلوبہم مرض, ان کے دل میں ایک مرض ہے. مرض کو جب آپ اپروچ کرتے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی آڈینس میں فزیشینز ہوں گے, وہ اس بات کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ مرض کو پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے کہ اس کی کازز کیا ہے. دوسری چیز جو آئیڈینٹیفائی کرنی پڑتی ہیں, اس کی سٹیجز کیا ہیں. ایک ہے ارلی سٹیج, ایک مڈل سٹیج ہے, ایک ٹرمینل سٹیٹ ہے, سٹیجز ہیں. تیسری بات آپ کو دیکھنی پڑتی ہے کہ اگر ٹھیک ہے اب کازز ہیں, سٹیجز ہیں, اس کا پروگنوسس کیا ہے, یعنی یہ کتنی سیریس ہے. اس سے کیا یہ کامن کولڈ کی طرح ہے کہ ابھی تھوڑے دن کے لیے جو ہے وہ سنیزنگ ہوتی رہے گی پھر اتر جائے گا, یا یہ کوئی ٹرمینل سی چیز ہے, یا کیسے اب لگ گئی تو کیسے ہٹائیں. پھر ایک پریونشن ہے اور ایک کیور ہے. ٹھیک ہے, اگر نہیں ہوئی تو آپ بچے رہو, اور اگر ہو گیا ہے کچھ کسی بھی سٹیج پر تو آپ بچ کے کیسے نکلو. یہ کچھ چیزیں ہیں جس کو اگر انسان اچھی طرح سمجھ لے تو پھر منافقت کے مسئلے سے بچا رہے گا. اس میں میں جس بات کا قائل ہوں, کچھ علماء نے, تھنکرز نے 30-40 چیزیں لسٹ کی ہیں کہ یہ منافق کی 40 علامات ہیں. 40 علامات کسی انسان کو یاد رکھنا ممکن نہیں ہے. ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم بات کو سمپل کر دیا. یہ ہمارے نبی کے اپنے اعجاز میں سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ بات کو بہت آسانی سے سمپل طریقے سے, بہترین, اذا حدث کذبا, جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. آپ اپنی زندگی میں جھوٹ کو آئیڈینٹیفائی کریں اور جھوٹ سے بھاگیں. اذا وعد اخلفا, وعدہ کرتا ہے تو توڑ دیتا ہے. آپ نے ایک وعدہ میں آپ کو بتاؤں, یہ صرف وعدہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی دینی وعدہ کیا ہے, آپ کی جاب بھی ایک وعدہ ہے. آپ کے کام ہے سارے. آپ اگر بیٹھے جاب پر کمپیوٹر پہ آپ کو پروگرامنگ کا ٹیسٹ دیا ہوا ہے یا اکاؤنٹنگ کا ٹیسٹ دیا ہوا ہے اور آپ بیٹھے قرآن کی قرات بھی سن رہے ہیں, وہ بھی منافقت ہے. آپ نے وعدہ توڑا ہے. آپ کو پیسے قرآن کی قرات سننے کے نہیں دیے جا رہے, جس چیز کے پیسے دیے جا رہے ہیں اس کا آپ کام کرو. ہماری کانٹریکٹنگ, بہت سارے لوگ سروس انڈسٹری میں ہیں, کنسلٹنگ میں, میں بھی کنسلٹنگ میں تھا. کنسلٹنگ از ون آف دا بگیسٹ اسکیمز ان دا ورلڈ. کیوں؟ آپ کو کانٹریکٹ دیں گے کہ یہ 500 آورس کا پروجیکٹ ہے, وہ لوگ 20 گھنٹے میں پروجیکٹ ختم کر کے باقی 480 گھنٹے ویڈیو گیمز کھیل کے اس کے $100 an hour, $300 an hour بلنگ کریں گے. اور جو امپلائی ہے, جو مسلمان کافی سارے کانٹریکٹرز ہوتے ہیں, وہ آ کے کمپنی سے کہتے ہیں دیکھو پروجیکٹ ختم ہو گیا ہے, ہمیں نہیں بیٹھے رہو, کوئی بات نہیں, پیسے آ رہے ہیں. ایک ان ایتھیکل قسم کی پریکٹسز کارپوریٹ کلچر میں بھی ہیں. ہمارے یہاں تو بالکل کھل کر ہیں. نیو یارک سٹی میں جہاں میں پہلے کام کرتا تھا, وہاں پر میڈیکل انڈسٹری میں ذرا یہ شوگر کوٹڈ ہیں اور اتنی نظر نہیں آتی. بٹ دس از آلسو ہپوکریسی. اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان, جب اس کو کوئی امانت دی جاتی ہے خیانت کرتا ہے اس کو. اور یہ امانت کا تعلق صرف پیسوں سے نہیں ہے, پیسے بڑی بات ہیں, ٹرسٹ سے بھی. اور باقی ٹرسٹ دیکھیں, آپ اگر پیرنٹس ہیں تو آپ کو ایک امانت دی گئی ہے, آپ ہسبینڈ ہیں, وائف ہے, آپ کو ایک امانت دی گئی ہے.
آپ سبلنگ ہیں, آپ کو ایک امانت دی گئی ہے. اب اگر آپ نیبر ہیں تو آپ کو امانت دی گئی ہے. یہاں تک کہ اگر آپ گاڑی سڑک پر چلا رہے ہیں تو یہ لائسنس بھی آپ کو اسٹیٹ نے ایک امانت دی ہے کہ آپ نے کس طرح چلانی ہے. ادھر تمینہ خانہ. پھر چوتھی جو ایک اور حدیث سے آتی ہے, اس طرح سے اگر سوچا جائے تو انسان کا جو جسم ہے یہ بھی ایک امانت ہے. ایبسولوٹلی. یہ ہم لوگوں کو سوچتے نہیں ان چیزوں کے بارے میں. اگر دیکھا جائے تو پھر ہر چیز, کیونکہ اگر آپ رسپانسبل ہو گئے نا, جیسے حضرت علی کا قول ہے کہ آپ اتنے ہی قیمتی ہیں جتنے ذمہ دار ہیں. تو جو بھی آپ کے پاس چیز ہوگی آپ کو لگے گا میں اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہوں. تو اگر آپ ان تینوں چیزوں کی سمری بنائیں, چوتھی بات ہے لیکن 3 چیزیں یہ پہلی فنڈامنٹلز ہیں. اس میں جھوٹ سے دور رہنا, وعدہ پورا کرنا اور دیانتداری کرنا. جو امانت ہے اس سے آپ دیانت دیں. ان تینوں کو اگر آپ اس کا بھی خلاصہ نکال لیں تو اگر آپ ایک ڈیسنٹ ہیومن بینگ بن جائیں, کیریکٹر والے ہیومن بینگ بن جائیں, اس سے آپ کو کوئی یعنی کتابیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی پی ایچ ڈی کی ضرورت نہیں ہے. جسٹ بی اے ڈیسنٹ پرنسپلڈ ہیومن بینگ. ایک ایکسیپٹیبل نارم, جو ایک بیہیویئر ہے, بڑوں کو عزت دینا, پیار کرنا, کام کرنا, اپنی چیزیں کرنا, وہ بیسک چیزیں ساری. دین یور سیف. چوتھی بات, اذا خاصم فجر. یہ خطرناک ہے. اس کا تعلق تکبر سے ہے. جب جھگڑا کرتا ہے, کبھی کبھی انسان جھگڑے میں پڑ جاتا ہے. یہ ایک ایونچوئل سی بات ہے. یہ نہیں ہے کہ میں اگر دیندار ہوں یا میرا ایمان بڑا اعلی درجے کا ہے تو میرا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہوتا. اختلاف انسانی ایک فطرت کی چیز ہے, ہو جاتا ہے. جھگڑے گھروں میں بھی ہوتے ہیں, دوستوں میں بھی ہوتے ہیں, پارٹنرز میں بھی ہوتے ہیں, پروفیشنز میں بھی ہوتے ہیں. لیکن جب یہ جھگڑا کرتا ہے فجرا, یہ پھٹ سا جاتا ہے. اس کو اپنے غصے پہ کوئی قابو نہیں رہتا. اس کی زبان سے جو نکلتا ہے, اس کے ہاتھ جیسے چلتے ہیں, اس کی آواز اتنی اونچی ہو جاتی ہے, اس کو کوئی کنٹرول نہیں رہتا, یہ کچھ اور ہی بن جاتا ہے. فجرا. یہ 4 علامات ہیں منافقی. اگر انسان اپنے آپ میں آئیڈینٹیفائی کرے کہ میرا ٹیمپر کچھ بہت ہی زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہے, یا میں لوگوں سے بار بار وعدے کرتا ہوں, میں توڑتا رہتا ہوں, ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہی آپ کے لیے بڑی نعمت ہے. کیونکہ جو یہ آخری بات میں کہہ دوں اس بارے میں, جو انسان اپنے اندر ان چیزوں, ان کوتاہیوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکے اور ایڈمٹ کر سکے, اعتراف کر سکے کہ واقعی میرے اندر یہ مسائل ہیں, اس کو آپ ضعیف الایمان یعنی ایمان کا کمزور تو کہیں گے, منافق نہیں کہیں گے. بالکل صحیح. جو انسان ان چیزوں کو اپنے اندر پاتے ہوئے بھی ان کا انکار کرے کہ میں تھوڑی ڈیفینسو ہو جائے, وہ اصل منافق ہے. یہ اصل بات ہے. جو جھوٹ بولتے ہیں نا, جھوٹ قرآن میں جہاں جہاں نفاق کا ذکر آیا, جھوٹ کا آیا, جھوٹ سب سے پہلے اپنے آپ سے بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو انسان اپنے آپ کے اندر ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی نہ کر سکے, وہی ہے ٹرمینل کیس. یہاں پہ جو چوتھا پوائنٹ تھا نا, وہ بہت امپورٹنٹ, جو آپ نے کہا سب سے خطرناک ہے. اور ہم لوگ کیونکہ چیزوں کو اپنی ہی اینک سے دیکھتے ہیں, اور اس میں جو ہمارا فائدہ ہوتا ہے ہم وہی دیکھتے ہیں. اس میں کبھی کبھی جو آپ نے کہا نا کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اپنے اس کو کوئی پہچان نہیں پاتا, یا وہ بالکل ہی مافوق الفطرت سی چیز بن جاتا ہے. اس میں بہت سارے لوگ جو اس وقت ٹی وی اور ریڈیو دیکھ اور سن رہے ہوں گے نا, تو انہوں نے فوراً جو بندہ ان پہ غصہ کرتا ہے نا, حالانکہ 100 دفعہ یا 1000 دفعہ بات بتائی گئی ہے یہ کام نہیں کرنا, یہ غلط ہے, تو وہ اس کو بھی بیچ میں ڈال دیں گے کہ جو اسرٹیو ہو رہا ہے وہ تو واقعی منافق ہے, اس کو تو چاروں فٹ آتے ہیں. ہاں, سمجھے آپ. سو یہ بتانا یہاں پر یہ بھی ضروری ہے, اور یہ کیونکہ ہمارے ساتھ بھی ہے, کیونکہ اگر آپ کا غصہ انا پہ نہیں ہے, اسٹینڈ پوائنٹ کے اوپر ہے, اور اگر آپ سیدھی بات کو سمپل اور 100 دفعہ بتانے کے باوجود کوئی آپ پہ اگر چوتھی کیٹیگری میں آ گیا, پیار سے آپ نہیں سمجھ رہے, تو ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں, ہم اس کو بھی بیچ میں ڈال دیتے ہیں. میں آپ کو ایک بات اس بات میں بہت اہم بتاؤں, اور یہ جو ابھی تک میں نے بات ہپوکریسی کے بارے میں, نفاق کے بارے میں کی ہے, ان سب سے کہیں زیادہ اہم یہ بات ہے. یہ بات اگر سمجھ نہ آئے تو باقی کسی بات کا فائدہ ہی نہیں. وہ یہ ہے کہ آپ نفاق کہاں کا مرض ہے, میں نے کیا کہا تھا, کہاں کا مرض ہے, دل کا مرض ہے. دل کے اندر کیا ہے, کون دیکھ سکتا ہے, رب. میں نہیں دیکھ سکتا, آپ نہیں دیکھ سکتے. مشکل سے اپنے دل کی چیز نظر آتی ہے, کسی اور کے دل کی چیز دیکھنا تو نیت امپاسبل ہے. آپ کسی اور پر منافقت کا الزام یا اس کے بارے میں منافقت کی سوچ رکھنے کا حق نہیں رکھتے. قرآن نے کبھی کسی مسلمان کو, کسی اور مسلمان کو منافق کہنے کا حق نہیں دیا. ہمارے نبی نے نہیں دیا صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے منافقون تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن کی منافقت اتنی کلیئر تھی, اظہر من الشمس, سورج سے زیادہ واضح ان کا نفاق تھا. ان کا بھی جنازہ پڑھایا گیا ہے, ان سے بھی اجتناب, اس کو منافق مت کہو. سر لیکن اس سے پتہ ہے ٹینڈنسی کیا ہوں گی ہمارے لوگ, کیونکہ آپ نے ہمیشہ دونوں سائڈ, کیونکہ میں جب بات کر رہا ہوں دونوں سائڈ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ایمپتھی بہت ضروری ہے. دوسرے میں یہ ہوگا کہ جب بھی ہم, جیسے ابھی آپ نے بات کی نا کہ ہماری طرف یہ ٹینڈنسی زیادہ ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا نا جب آئی ٹی میں ہم لوگ کام کرتے ہیں تو ٹینڈنسی ہم لوگوں کی کام کیا اور نہیں, مطلب بہت ساری چیزوں میں ہمیں یہ نظر آتی ہے. تو جب تک ہم اس کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے نا, ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے, لیکن ہر انسان اپنے اندر دیکھے. ہاں بالکل. اور لیکن اگر انوائرمنٹ میں نظر آ رہا ہے, فرض کریں ایک آدمی آپ کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے, وہ کہتا کچھ ہے کر کچھ رہا ہے, اس کو ہائی لائٹ آپ نہیں کریں گے تو پھر تو کبھی. ایگزیکٹلی. اب اگلی بات پہ آتے ہیں. جی. دین نے ہمیں بیہیویئر کو
کرٹیسائز کرنے کا حق دیا ہے, کیریکٹر کو کرٹیسائز کرنے کا حق انسان کو. اگر کوئی چوری کر رہا ہے تو اس کو چور کہنا یا اس کو حرام خور کہنا یا کچھ اور کہنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں. اس نے جو حرکت کی ہے اس کو کنڈیم کرنا بالکل جائز ہے, بلکہ فرض بھی بنتا ہے, اور سزا بھی دینا بعد میں اگر دے سکتے, اگر سزا ہو تو سزا.